بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، خدا تعالیٰ جب اپنے کسی فرستادے کو مبعوث فرماتا ہے تو ہر آن اس کی حفاظت فرماتا اور غیب سے اس کی تائید کے ایسے سامان پیدا فرماتا ہے جو دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اور جس شخص میں ذرا سی بھی بصیرت ہو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ واقعی خدا کا تائید یافتہ ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی زندگی میں ہمیں حفاظت اور تائید غیبی کے ایسے نظارے ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کبھی ابو جہل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مست اونٹ دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی مقام بدر میں مخالف لشکر کو آسمان سے فرشتوں کی فوج اترتی دکھتی ہے۔ پھر قریش مکہ کے اصرار پر بیت المقدس کا تمام نقشہ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے، جسے سن کر مخالفین پر گویا موت طاری ہو جاتی ہے۔ غرض تائید غیبی کے بے شمار واقعات ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ نے غیب سے آپ کی تائید کے سامان مہیا فرمائے، جو آپ کے متبعین کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنے اور مخالفین کے لیے اعجاز نمائی کا ذریعہ ہوئے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ ہی تو وہ ہستی تھے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہونا تھا۔ 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اس ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کا ہی حق ہوگا کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار منعکس ہوں۔ چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سوانے میں سے ایسے واقعات ناظرین کے سامنے پیش کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور تائید کے سامان غیب سے از خود فرمائے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم عبدالنور عابد صاحب اور مکرم عمر فاروق صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ مکرم نور صاحب، حضرت مسیح موعود السلام کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تائید غیبی اس رنگ میں ظاہر ہوتی ہے کہ بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ جی بالکل نجیب صاحب، ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے ابھی اپنی تمہید میں یہ ذکر کیا تھا کہ جب بیت المقدس کا جو نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو جب یہ تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے کیا تو انہوں نے یہ اصرار کیا کہ ہمیں اس کا نقشہ بتائیں، اس کی تفاصیل بتائیں، اور اس سوال سے ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں سکیں گے اور یوں استہزاء کا ایک موقع ان کے ہاتھ آ جائے گا۔ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید یوں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیت المقدس کا جو نقشہ تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آ گیا اور حضور نے اس طرح ان کو بتایا۔ تو اسی قسم کا ایک واقعہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانے میں بھی ملتا ہے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم مولوی نور الدین صاحب یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ بحث ہو رہی تھی اور مخالف نے ایک حوالہ مانگ لیا، اور بعض اوقات جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو فوری طور پہ کوئی چیز پوچھے تو وہ بعض اوقات ذہن سے سلپ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایسا اچانک تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو اس وقت اس کا حوالہ ذہن میں نہیں آیا، اور جو آس پاس جو اصحاب تھے ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اب یہ بڑا شماتت کا ایک اندیشہ تھا کہ مخالفین جو ہے اب یہاں پہ ہنسی اڑائیں گے یا استہزاء کریں گے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مخالفین نے بخاری بھی حضور کو خود دی کہ آپ اس سے ڈھونڈ کے دکھائیں۔ تو اب وہ اس طرح کا ماحول تھا، بڑا پینک والا ماحول تھا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بخاری پکڑی ہے اور اس کو پکڑتے اس کے جلد جلد صفحے جو ہے وہ الٹانے شروع کر دیے، اور صحابہ بھی حیران تھے کہ حضور اتنی تیزی سے، کیونکہ پڑھا بھی نہیں جا رہا، بڑی تیزی سے حضور الٹ رہے ہیں۔ تو ایک صفحے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا کہ یہ لو، دیکھ لو اور لکھ لو۔
تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے کس طرح یہ ڈھونڈ لیا؟ تو اس وقت حضور نے بتایا کہ جب میں نے بخاری کھولی اور اس کے صفحے الٹنے شروع کیے تو مجھے یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور اس لیے میں جلدی صفحے الٹنے لگ گیا۔ ایک صفحے پہ مجھے دکھائی دیا کہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ حوالہ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے۔ اور یہ غیبی تائید جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی میں نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت میاں غلام نبی صاحب سیٹھی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وہ قادیان میں تھے اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام کی تصنیف فرما رہے تھے، تو حضور نے جماعت سے مشورہ کیا کہ علماء اور گدی نشینوں میں کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے، تو باہم تبادلہ خیالات ہوا۔ تو پھر حضور نے کچھ وقت بعد فرمایا کہ ان کے لیے تو ہمیں کچھ عربی میں لکھنا چاہیے، یعنی کوئی عربی تصنیف ہونی چاہیے، لیکن مشکل یہ چیز ہے کہ میں کوئی ایسی اچھی عربی جانتا نہیں۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہاں میں اردو میں مضمون لکھ لاتا ہوں، پھر ملا کر اس کی عربی کر لیں گے۔ کچھ وقت بعد حضور اندرون خانہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو عربی میں کچھ ساتھ لکھ لاتے ہیں، اور حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ اور مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ جب اسے دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عربی کا بہت مطالعہ کیا ہے لیکن ایسی عمدہ عربی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یعنی یہ جو عربی کا علم حضور کو عطا کیا گیا تھا یہ بھی ایک ایسے معجزانہ رنگ میں تھا کہ اسے انسان جو ہے وہ اپنی عقل میں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب کو اس وقت حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے متعلق دعا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی زبان کا 40,000 مادہ سکھایا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی غیبی تائید ہے جو ہر آن آپ کے ساتھ ہے، اور اس معجزے کا رنگ پھر آگے اور چڑھتا ہی جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یعنی اعلانیہ فرماتے ہیں پھر ساری دنیا کو کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، اور پھر نام لے کے یعنی عرب اور مصر اور شام کے علماء کو حضور نے چیلنج دیا کہ میرے خلاف عربی کی تحریر لکھیں، کوئی تصنیف لکھیں، لیکن ہرگز انہیں یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ وہ لکھ بھی سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی تائید کی، ایسی غیب سے اللہ تعالیٰ نے عربی کا علم عطا کیا کہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایسے انسان کو جس کی عربی کی تعلیم یعنی درسی تعلیم صرف کچھ اوائل عمر کی درسی کتب پر محیط تھی، وہ ایسا نشان دکھا سکتا ہے۔ جی عمر فاروق صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے اظہار کئی جگہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابتدائی دور میں بہت سے اصحاب قادیان اکٹھے ہو گئے اور ایک جلسے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اصحاب نے حضرت مسیح علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضور کوئی تقریر فرماویں۔ حضرت اماں جان بیان فرماتی ہیں کہ حضور اندرون خانہ سے باہر تشریف لا رہے تھے تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے تقریر کا کہتے ہیں اور مجھے تو تقریر کرنی نہیں آتی۔ اب انسان یہاں دیکھے تو یہاں بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور فرعون کے دربار میں انہیں تبلیغ کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو تقریر کی قوت نہیں، تو حضرت ہارون کو میرے ساتھ مقرر کر دیا جائے تا وہ تقریر کریں۔ لیکن جب دربار میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ قوت ودیت کر دیتا ہے کہ ایسی تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا دھنگ رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی اس واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت اماں جان بیان فرماتی ہیں کہ یہ کہہ کر حضور باہر تشریف لے گئے اصحاب میں، اور وہاں حضور نے ایسی تقریر بیان فرمائی کہ جو صحابہ سامنے بیٹھے تھے وہ مسحور ہو گئے۔ یعنی اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں تقریر کی وہ قوت ودیت فرمائی کہ جو دنیا دار سامنے بیٹھے تھے وہ کہنے لگ گئے کہ اس شخص کے بیان میں جادو ہے۔ تو اس طرح غیبی تصرف سے غیب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس طرح تائید فرمائی۔
جی نجیب صاحب، بعض اوقات حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانے پہ جب نظر ڈالیں تو بعض ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے کسی کام میں مصروف ہیں اور حاسدین بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر کوئی حملہ کرنے کی یا کوئی منصوبہ بنانے کی ترکیب میں مصروف ہیں کہ کسی طرح ان پہ حملہ کیا جائے۔ ایک واقعہ اس ضمن میں ملتا ہے کہ ایک ہندو تھا جو گجرات سے قادیان آیا کسی بارات کے ساتھ۔ وہ شخص علم توجہ کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہم قادیان تو آئے ہوئے ہیں، چلو مرزا صاحب سے ملتے چلیں۔ تو جب مرزا صاحب کی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی محفل میں آیا، مجلس میں آیا، تو ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور حضور مجلس میں تھے اور اس نے اپنا جو کام تھا یعنی کہ علم توجہ سے حضور پہ اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ اور اس سے اس کا مراد یہ تھی کہ میں بھری محفل میں، بڑی مجلس میں حضور سے کوئی نازیبہ حرکات کرواؤں گا جس سے ہنسی کا موقع ملے گا۔ تب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنا جو علم ہے، علم توجہ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتا ہے تو یک لخت وہ گھبرا جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سنبھلتا ہے، پھر وہ جو اپنا جو علم ہے اس کی توجہ جو ہے وہ اس کا اثر پھر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد گھبراتا ہے اور بالکل جیسے غشی کھا کے گرنے والی حالت ہو جاتی ہے، منہ سے کوئی آوازیں نکلتی ہیں خوف کے مارے، وہ نکل دی، لیکن اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا سنبھلا ہے اور پھر اس نے اپنا جو اثر تھا یا توجہ تھی وہ ڈالنی شروع کر دی، اور اب کی بار وہ اتنا سخت گھبرایا ہے کہ مسجد سے بھاگ گیا، اور ایسے بھاگا ہے کہ اپنی جوتیاں بھی وہیں چھوڑ گیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بعض اصحاب کو دیکھا کہ جائیں دیکھیں کیا معاملہ ہوا ہے، اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے بھاگے کہ معاملہ کیا ہوا۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب اس کو پکڑا، جب اس کو سنبھالا، اس کو کوئی ہوش ٹھکانے آئے اس کے، تو اس نے بتایا کہ میں علم توجہ کا بڑا ماہر ہوں، اور میری جو مراد تھی یہ کرنے کی یا جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام پہ اپنی توجہ ڈالنی چاہیے، اور میری مراد یہ تھی کہ میں کوئی نازیبہ حرکات کرواؤں گا۔ تو میں نے جب پہلی دفعہ اپنا جو اثر تھا وہ ڈالنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سے کچھ فاصلے پر ایک شیر بیٹھا ہے، اس کو دیکھ کے میں ڈر گیا۔ تو پھر جب میں تھوڑا سا سنبھلا تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کرنی شروع کی کہ یہ تو میرا وہم ہے، ایسے تو واقعہ تو نہیں ہے، ہم تو محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب اپنے آپ کو سنبھالا تو میں نے دوسری دفعہ جب اپنا عمل شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شیر ذرا قریب آ گیا ہے، تو اس سے زیادہ میں خوفزدہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ میں نے یہ تو میرے وہم ہے، ایسا تو اصل میں نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر تیسری دفعہ جب اپنا عمل کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ شیر میرے پہ حملہ کرنے لگا ہے، تو یہ دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس پیرائے میں بھی حفاظت کی ہے۔ جی عبدالرب صاحب، حضرت مسیح السلام کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیب کے تصرفات، غیبی تصرفات کے ذریعے سے حضرت مسیح السلام کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ آپ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں تیراکی کا شوق تھا تو ایک دفعہ تیرتے ہوئے میں ڈوبنے لگ گیا، تو ایک بوڑھے سے شخص نے مجھے پکڑ کے پانی سے باہر نکال لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہ میں نے پہلے اس کو کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد مجھے وہ قادیان میں نظر آیا۔ اب قادیان ایک چھوٹا سا قصبہ گاؤں ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک بندہ، ایک بوڑھا سا شخص آ کے ایک بچہ نکال لے اور کسی کو پتہ نہ چلے؟ تو وہ ضرور کوئی غیبی طاقت تھی، غیبی تصرف تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ جی نجیب صاحب، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی حفاظت فرماتا رہا، یعنی آپ کی صداقت پر یہ دلیل دیتا رہا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت یافتہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواجہ کمال الدین صاحب سے یہ سنا جب مولوی کرم دین بھیں والے کا مقدمہ چل رہا تھا، تو اس دوران حضور علیہ السلام بٹالہ سے گرداسپور کی طرف روانہ ہوئے، تو خود خواجہ صاحب حضور کے ساتھ رتھ میں تھے، اور اسی طرح محمد احسن صاحب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رتھ میں تھے، باقی لوگ پیچھے یکوں میں آ رہے تھے۔ تو رات کا وقت تھا، کچھ دیر بعد یکے پیچھے رہ گئے اور رتھ اکیلی رہ گئی، یعنی ایسا سنگین حالات پیدا ہو گئے کہ رتھ اکیلی تھی، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور آسمان ابر آلود تھا، سخت اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد رستے پر ڈاکو آ گئے، گنڈاسوں اور چھریوں سے مسلح، انہوں نے رتھ کو گھیر لیا، اور پھر وہ تکرار کرنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو آگے ہو، تو آگے ہو،
لیکن آگے کوئی نہیں بڑھتا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا اور پیچھے سے یکے جو ہیں وہ شامل ہو گئے، یعنی آ ملے رتھ کے ساتھ، تو ڈاکو بھاگ گئے۔ حیران چیز یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو حضور کے ساتھ ادھر تھے رتھ میں، فرماتے ہیں کہ حضور کی پیشانی سے ایک شعاع نکل تھی جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا، اور باہر کے حالات ہمیں اس روایت سے پتہ چلتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کے قریب آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کا تصرف تھا کہ ان کے دل مروب ہو رہے تھے اور وہ رتھ کے قریب بھی نہ آ سکے۔ جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرماتا رہا اور غیب سے آپ کی تائید و نصرت کے اسباب پیدا کرتا رہا، جس کے گواہ نہ صرف آپ کے معتقدین ہوئے بلکہ آپ کے مخالفین نے بھی اس کی گواہیاں دی۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ پس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا، مگر تم نے دیکھا کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں۔ دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔